الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات وفي رواية أخرى نمام أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري والمسلم والترمذي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس يوم القيامة من يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري والمسلم. وعن عبد الرحمن بن غنم وأسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله وشرار عباد الله الذين مشاؤون بالنميمة والمفرقون بين الأحبة والباغون للبراء العنة كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أحمد. وعن عمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسان من نار أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الدارمي. میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا 6 گنہگار عورتوں کا، ان میں سے 4 کا بیان ہو چکا. ایک حدیث کے اوپر بات چل رہی ہے، اس حدیث میں 6 گنہگار عورتوں کا تذکرہ تھا. 4 ہفتے میں 4 عورتوں کا بیان ہو چکا. بہت سارے لوگ نئے ہیں، اس لیے اس کا اعادہ کر دیتا ہوں کہ ایک وہ عورت جو بال کے بل لٹکی ہوئی تھی، یہ وہ عورت ہوگی جو اپنے بال کو غیر محارم مردوں سے نہیں چھپاتی تھی. اس کو ہلکا نہ لے کہ جس طرح سارے جسم کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح بال کو چھپانا ضروری ہے. جو عورتیں بال کو نہیں چھپائیں گی تو بال کے بل لٹکا کر کے جہنم کی آگ سے ان کو جلایا جائے گا کہ ہانڈی کی طرح ان کی دماغ کھولیں گے. دوسری وہ عورت جو زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، یہ وہ عورت ہوگی جو دنیا میں شوہر کو گالی دیتی تھی، تکلیف دیتی تھی، تکلیف پہنچاتی تھی. تیسری وہ عورت جو سینے کے بل لٹکی ہوئی ہوگی، یہ وہ عورت ہوگی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں سے ناجائز تعلق قائم کرتی تھی. اور چوتھی وہ عورت جس کے بال پیر کو سینے سے اور ہاتھ کو کندھے سے باندھ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا گیا تھا، یہ وہ عورت تھی جو ناپاکی کے غسل میں اور امسی کے غسل میں تاخیر کرتی تھی. اور یہ بات میں شروع ہفتے بیان کر دیا تھا یا دوسرے ہفتہ کہ بال کے بارے میں صرف اور صرف عورت کو خاص عذاب ہوگا کہ یہ عذاب صرف عورت کو ہے. لیکن زبان سے تکلیف دینے کے بارے میں، ناجائز تعلق قائم کرنے کے بارے میں اور ناپاکی کے غسل دیر کر کے نماز قضا کرنے کے بارے میں جس طرح عذاب یہ عورتوں کو ہے، اسی طرح یہ عذاب مردوں کا ہے. تو یہ 4 عورتوں کا بیان ہو چکا. 5ویں عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ ایک عورت ہے، اس کا چہرہ خنزیر سور کی شکل میں بن گیا. کہ آدمی سے اللہ تعالیٰ نے چہرہ کو مس کر کے بدل کر کے سور کی شکل میں بنا دیا، اور بقیہ بدن جو ہے وہ گدھے کی طرح ہے.
اور اس کے اوپر سانپ اور بچھو مسلط ہیں جو اس عورت کو ڈس رہے ہیں اور کاٹ رہا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھی کہ اے ابا جان، یہ وہ کون عورت ہے، یہ کون عورت تھی جس کو یہ سزا ہو رہی تھی؟ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ یہ وہ عورت تھی جس کے اندر دو بیماری تھی، ایک یہ کہ چغل خوری کرتی تھی، ادھر کی بات ادھر کرتی تھی لڑانے کے لیے، اور دوسرا عیب یہ تھا کہ جھوٹ بولتی تھی۔ تو یاد رکھیے کہ جس طرح عورت چغل خوری کرے تو اس کو عذاب ہے اور جھوٹ بولے تو یہ عذاب ہے، اسی طرح ہم مرد اگر جھوٹ بولے یا ہم مرد ہو کر کے چغل خوری کریں تو نعوذ باللہ ہمارے چہرے کو بھی سور کی شکل میں بنا کر کے اور بقیہ جسم کو گدھے کی شکل میں بنا کر کے ہمارے جسم کے اوپر سانپ اور بچھو کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہاں پر اس کے اندر دو چیز ہے، ایک اس پانچویں عورت کے اندر دو برائی تھی، ایک جھوٹ بولنے کی اور دوسرا چغل خوری کرنے کی۔ تو چونکہ یہ دونوں موضوع ایک ہفتہ کے اندر بیان نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے آج صرف چغل خوری کے بارے میں بات ہوگی اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ جھوٹ کے بارے میں بات ہوگی۔ تو میرے دوستو، پہلے چغل خوری کی عربی میں چغل خوری کو نمیمہ کہتے ہیں۔ نمیمہ کے معنی چغل خوری نقل و حدیث الی الغیر للفساد۔ علماء نے لکھا ہے کہ چغل خوری کی تعریف یہ ہے کہ ایک کی بات، ایک کی راز کی بات دوسرے کے پاس پہنچانا، دو آدمیوں کے درمیان لڑائی کرانے کی غرض سے، فساد پھیلانے کی غرض سے، کسی کو ذلیل کرنے کی نیت سے، اس طریقے سے ایک کی بات دوسرے کے پاس نقل کرنا، یہ چغل خوری کہلاتی ہے۔ اور اگر دینی غرض ہو، جیسے کہ محدثین کہ یہ راوی ضعیف ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، تو وہ چغل خوری کے اندر داخل نہیں ہے۔ بڑے بڑے محدثین جرح و تعدیل کے اندر داخل ہو جاتے، ان کے اوپر نقد ہوتا ہے، تو وہ چغل خوری کے اندر داخل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دینی غرض سے، حدیث کی حفاظت کی نیت سے 6 لاکھ، یہ صرف مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ 6 لاکھ حدیث کے روایت کرنے والے اور بیان کرنے والے لوگوں کے حالات، کہ ان کی جوانی کیسی تھی، بچپن کیسا تھا، کھانا کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، 6 لاکھ لوگوں کے حالات محدثین نے بند کیا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے۔ مذہب اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے اندر اس طریقے سے کام نہیں کیا گیا ہے جو علماء اسلام نے، علماء محدثین نے کیا ہے۔ تو چغل خوری کی تعریف ذہن میں رکھیں کہ ایک کی بات دوسرے کے پاس نقل کرنا، اس نیت سے کہ دونوں میں دشمنی ہو جائے، محلے میں فساد پھیلے، اس کو ذلیل کیا جائے، اس نیت سے ایک کی بات دوسرے تک نقل کرنا، ایک کی راز دوسرے کو بیان کرنا، یہ نمیمہ عربی میں کہلاتا، ہماری زبان کے اندر چغل خوری، اور ہم لوگ اس سے بھی زیادہ خراب زبان کے اندر اس کو دوغلا بھی کہہ دیتے ہیں، دو منہواں سانپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس سے بچ کے رہنا، اس کی ایسی عادت اور ایسی فطرت ہے۔ تو یہ چغل خوری میرے دوستو یہ حرام ہے، جس طریقے سے شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، زنا حرام ہے، اسی طریقے سے چغل خوری یہ بھی حرام ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، نمازی کتابی سب کچھ ہیں، لیکن چغل خوری ایک دوسرے کی کرتے ہیں اور ایک کی بات دوسرے کے پاس نقل کرتے ہیں۔ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے اور اپنے آپ کو دینداری کی دعویٰ بھی ہے، لیکن یہ چغل خوری ہم کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں۔
قرآن پاک نے تنبیہ کیا ہے اتحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم، کہ تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑے بھاری گناہ ہے، یہ ہلاک اور برباد کرنے والا ہے۔ دوبارہ چند حدیثیں جو میں نے خطبہ میں پڑھی، اس احادیث کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس چغل خوری کے کیا نقصان ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دیکھیے دنیا کے اندر تو آپ خود تجربے کی بات کر لیجئے، خود آپ سے لوگ بولتے ہوں گے کہ وہ بڑا دوگلا ہے، اس سے بچ کے رہنا، وہ دو منہ سانپ ہے، اس سے بچ کے رہنا، وہ بڑا کمینہ آدمی ہے، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے اور اس کی بات اس کی طرف پہنچا کر کے لڑائی کرواتا ہے۔ لوگ ایسے لوگوں کو دکان میں رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، نوکر رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اپنے محلے میں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ تو دنیا کی ذلت ہے، لیکن آخرت میں کیا عذاب ہے؟ چنانچہ بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی تینوں کتاب کے اندر روایت کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ جو آدمی چغل خور ہوگا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے نمام، کہ جو آدمی چغل خور ہوگا، ایک کی بات دوسرے تک نقل کرے، لڑائی کروانے والا ہوگا، لوگوں سے نفرت کروانے والا ہوگا، چاہے یہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے الا یہ کہ سزا کاٹ لیں، اور سزا کاٹنے کے بعد پھر وہ جائیں گے، الگ بات ہے۔ لیکن اصل جو کامیابی ہے اولئک هم المفلحون، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں مسلمان۔ کامیابی یہ ہے کہ ایک سیکنڈ جہنم میں جائے بغیر شروع ہی سے جنت میں چلا جائے، یہ کامیاب ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قرآن نے کامیابی کا یہ معیار بیان کیا ہے کہ بلڈنگ، پیسہ، روپیہ، گاڑی، مکان یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن شروع سے آدمی جنت میں چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے، وہ آدمی کامیاب ہے۔ دوسری روایت کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر نقل کیا یہ حدیث۔ غور سے سنیے اس بات کو کہ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی فرمائے خیار عباد اللہ، کہ سب سے بہترین بندہ، مسلمانوں میں سب سے بہترین بندہ کون ہے، اور مسلمانوں میں سب سے بڑا کمینہ، سب سے بڑا ذلیل، سب سے بڑا گھٹیا، سب سے برا کون ہے؟ یہ دونوں کو اللہ کے نبی کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں۔ خیار عباد اللہ، کہ اللہ کے بہترین بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے چہیتے بندے، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جائے، ان کے چہرے کی زیارت کی جائے، ان کے اوپر نظر پڑے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی دین کی وجہ سے، ان کی توجہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، ہم اگر کسی نیک بندے کو دیکھیں تو اذا رؤوا ذکر اللہ، کسی کے چہرہ دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جائے، یہ سب سے بہترین بندہ ہے۔ چنانچہ حضرت باندوی رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، اپنے اساتذہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، ابھی مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم ان اسکابرین کو، یا یہاں مفتی عبداللہ صاحب آئے تھے مدینہ مسجد کے اندر، آپ لوگ دیکھے ہوں گے، ان لوگوں کے چہرہ دیکھنے کے بعد آٹومیٹک اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو جو بندہ ایسا ہو اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کے چہرے کو دیکھا جائے، ان سے ملا جائے تو اللہ یاد آ جائے خود بخود، یہ روئے زمین کے اندر سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور برے لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ ان کو اگر نعوذ باللہ یہ جو بات آگے بیان کر رہا ہوں، اگر یہ نعوذ باللہ یہ بیماری ہے تو اپنے اندر سے ہٹائیں ہم لوگ۔ اللہ کے نبی فرمائے شرار عباد اللہ،
کہ اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا کمینہ، سب سے برا، سب سے ذلیل وہ شخص ہے المشاؤون بالنمیمہ، جو لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والا ہو، ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے، لڑائی کرانے کے لیے، فساد کرنے کے لیے۔ یہ سب سے بڑا کمینہ اور ذلیل اور برا ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک۔ اور دوسری چیز فرمائے المفرقون بین الاحبہ، دوستوں کے درمیان جدائی کرانے والا، کہ دو دوست ہیں ان میں جدائی کرا دیا کہ دیکھو تمہارے خلاف وہ ایسے بولتا ہے، تمہارے خلاف ایسے بولتا ہے، یا دونوں میں ایک دوسرے سے مرڈر تک بھی کروا دیتا ہے۔ المفرقون بین الاحبہ، دوستوں کے درمیان، ساتھیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو آدمی لوگوں کے درمیان تفریق اور جدائی ڈال دے، وہ آدمی سب سے بڑا کمینہ ہے، اور اللہ اور رسول کے نگاہ میں سب سے برا مخلوق وہ ہے المفرقون بین الاحبہ، جو لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ آج نعوذ باللہ ہر گھر کے اندر یا تو ساس یہ چاہتی ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے بہو سے جدا کر دے، یا اس زمانے کے اندر لڑکیوں کا مزاج یہ ہے کہ شوہر صرف میرا ہو کر کے رہے، ماں باپ اور تمام رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ لے۔ یاد رکھیے کہ اگر ماں یہ چاہتی ہو کہ بیٹا سے بیوی کو جدا کر دے، بہو کو جدا کر لے، وہ لوگ بھی برے لوگ ہیں۔ یا اسی طریقے سے جو بیوی یہ چاہتی ہے کہ صرف میرے مٹھی کے اندر شوہر رہے اور شوہر کو میں مٹھی میں کر کے رہوں گی اور بقیہ تمام رشتہ داروں سے کاٹ ڈالوں گی۔ المفرقون بین الاحبہ، رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ دے، دوستوں سے دوستی کو توڑوا دے، تعلق والوں سے تعلق کو توڑوا دے، یہ سب سے برے لوگ ہیں۔ اور ایک بات اس سے بھی بڑی جو آج ہم لوگوں کے اندر عام طور پر پڑھے لکھے دیندار جو سمجھے جاتے، ان کے اندر اگلا جملہ سنیے، الباغون للبراء العنت، کہ جو لوگ بے گناہ ہیں ان گناہگار لوگوں کے اوپر کسی جھوٹ کی تہمت لگا دے، گناہ کی تہمت لگا دے۔ میں اسی عمر کے اندر تجربہ کیا کہ جب لوگ دشمنی کے اندر کچھ نہیں نکال سکتے ہیں عیب، تو جھوٹ کے اس کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں اور تہمت کے ذریعے اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو شخص بے گناہ آدمی کے اوپر گناہ کا الزام لگائے، اس کو وہ اللہ اور رسول کے نزدیک سب سے برا اور کمینہ ہے مسلمانوں کے اندر۔ الباغون للبراء العنت، جو بے گناہ آدمی پر جھوٹ کی تہمت لگائے، کسی کے اوپر گناہ کی الزام لگا دے۔ اسی کو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتحسبونہ حینا، کہ ان کے اوپر منافقوں نے الزام لگایا تھا، نعوذ باللہ، ان کی عزت کے بارے میں 2 رکوع مسلسل نازل ہوئی، لمبی آیت کہ کہ تم لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ کے نزدیک تو بڑی بھاری ہے۔ یاد رکھیے کہ میرے دوستو، یہ جو شخص اس طریقے سے دوستوں میں تفریق ڈالنے کی عادت رکھتا ہے اور لوگوں پر الزام رکھنے کی عادت رکھتا ہے، یہ بڑا کمینہ ہے۔ اس کی وجہ سے پورا محلہ برباد ہو جاتا ہے، پورا گھر برباد ہو جاتا ہے، پورا ادارہ برباد ہو جاتا ہے، پوری کمیٹی برباد ہو جاتی ہے، بلکہ پورے کے پورا عالم برباد ہو جاتا ہے ایسے کمینوں کی وجہ سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سند دی ہے شرار عباد اللہ، کہ جن کے اندر یہ برائیاں ہیں کہ لوگ تہمت لگاتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، جدائی کرواتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرواتے ہیں، اور الباغون للبراء العنت، اور بے گناہ لوگوں پر الزام رکھتے ہیں اور ان کے اوپر بہتان لگاتے ہیں۔ شرار عباد اللہ، یہ روئے زمین میں سب سے بدتر لوگ ہیں۔ اور اس کو معمولی مت سمجھیے، یہ خاندان کے خاندان تباہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ
عربی سوم کے اندر یاد پڑتا ہے کہ جس سال سہارنپور گیا تھا، ایک عربی گرامر کے اندر کتاب ہے نفحۃ الیمن، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک آدمی آیا غلام بیچنے کے لیے، بازار میں غلام کو چڑھایا تو اعلان کر رہا تھا یہ غلام لے لو، اس غلام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے سوائے ایک عیب کے کہ یہ آدمی چغل خور ہے۔ تو اکثر لوگ نہیں لے رہے تھے اس غلام کو۔ ایک آدمی سوچا کہ ارے چلو صرف ایک ہی عیب تو ہے چغل خوری، اس کو لے لیتے ہیں، سدھر جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ غلام کو خرید لیا اور خرید کر کے گھر میں لایا۔ 1 سال 2 سال تو ٹھیک رہا، لیکن جب دیکھا کہ میری گھٹنا مضبوط ہو گیا ہے اور میں جم گیا ہوں تو اب وہ اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن مالکن کے پاس جا کر کے کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، 2 سال سے تمہارے گھر کے اندر ہوں، دیکھیں کبھی آپ کی میں نے برائی چاہا، کبھی میں نے آپ کو نقصان پہنچایا، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، یہ دل سے یقین کیجئے۔ میں ایک آپ کو اندر راز کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کا شوہر آپ کو طلاق دے کر کے کسی دوسرے عورت سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ بیوی کو بتا دیا۔ اب بیوی پریشان کہ نوکر بتاؤ غلام کہ اب میں کیا کروں، اس کا حل کیا ہے؟ تو اس نے کہا ایک حل ہے کہ شوہر جب سو جائے تو چھری کے ذریعے شوہر کے داڑھی کا بال کاٹ کر کے میرے پاس لانا، میں دعا تعویذ کر دوں گا، وہ اس کا تمہارے شوہر کا دل اس عورت سے ہٹ جائے گا اور تمہارے طرف مائل ہو جائے گا، پھر یہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ یہ عورت کو ذہن خراب کر کے یہ اب دوبارہ پھر شوہر کے پاس گیا۔ شوہر کو کہا کہ آقا میں آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کی بیوی آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے اور دوسرے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ شوہر ڈانٹا بھی کہ تم بڑا کمینہ آدمی ہو، میری بیوی میری ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بولا کہ یقین نہیں ہے تو آج رات میں جھوٹ کے سوئیے گا اور مصنوعی اور بناوٹی کھراٹا لیجیے گا، دیکھیے گا کہ آپ کی بیوی آپ کے پاس چھری لے کر کے آئے گی قتل کرنے کے لیے۔ اب اس آدمی کے ذہن میں بات بیٹھ گیا کہ واقعتاً ایسا ہوگا، چنانچہ جھوٹ کے کھراٹا لے کر کے سونے لگا۔ بیوی کو ادھر الگ پریشانی کہ میرے شوہر کا دل میرے طرف آ جائے، یہ چھری لے کر کے گئی اور بال کاٹنے کے لیے شوہر دیکھا واقعتاً یہ تو ہم کو قتل کرنے آئی ہے۔ فوراً شوہر یہ ذہن میں چونکہ چغل خوری سے ذہن گندا کر دیا گیا تھا، فوراً بیوی کے ہاتھ سے چھری چھینا اور بیوی کے گلے پر چھری چلا کر کے بیوی کو قتل کر دیا۔ اب جب بیوی کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی کا مرڈر اور قتل ہو گیا تو اب بیوی کے گھر والے آئے، داماد کو قتل کر دیے، پھر اس کے خاندان والے اس کو قتل کر دیے، اس کو خاندان والے اس کو، یعنی 10 افراد دونوں خاندان سے چلے گئے۔ تو میرے دوستو یہ ہے چغل خوری کا نقصان، المشاؤون بالنمیمہ، کہ جو لوگ چغل خوری کرنے والے ہیں شرار و عباد اللہ، یہ اللہ کے مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں۔ اس لیے چغل خوری ہرگز نہیں کرنی چاہیے، چغل خوری سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بہت زیادہ بیان کیے کہ لوگ بچے چغل خوری سے، کہ یہ جس طریقے سے پٹرول کے ڈالنے سے لکڑی کے اندر اور آگ کی تیزی اور شدت اور حدت آ جاتی ہے، اسی طریقے سے جو لوگ چغل خوری کا کام کرتے ہیں لوگوں کی دشمنی میں وہ پٹرول کا کام کرتا ہے، اس کی چغل خوری۔ اس لیے ایسے لوگوں کو نوکر مت رکھیے، ایسے لوگوں کو اسٹاف مت رکھیے جو لوگ اس طریقے سے ایک کی بات نقل کر کے دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں۔ یہ لوگ برے ہیں، یہ تباہ کر دیتے ہیں گھرانے کو، رشتہ داری کو تباہ کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھے کہ میں نے بڑا تیر مارا، 2 آدمیوں کے درمیان دشمنی کرا دیا، ان کے درمیان یہ کرا دیا، بلکہ اللہ کے رسول نے مہر لگا دیا شرار و عباد اللہ،
قیامت کے دن جب ان لوگوں کو سور کی شکل کہ جو لوگ چغل خوری کرتے ہیں ان کے چہرے کو سور کی شکل میں اور بقیہ جسم کو گدھے کی شکل میں اور اس کے جسم پر سانپ اور بچھو کو جب لپٹا دیا جائے گا، اور تو اس وقت پتا چلے گا کہ ہماری عقل مندی کیا کام کر رہی تھی اور ہم دنیا کے اندر عقل مند تھے یا بے وقوف تھے۔ اس کا فیصلہ میدان محشر میں ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ ذلیل سمجھے جاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہو، اس کی بات پر یقین نہ کرو۔ اور اللہ کے یہ بخاری اور مسلم دونوں کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرمائے ستجدون شر الناس یوم القیامت من یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، کہ قیامت کے دن سب سے برا آدمی اس آدمی کو تم پائے گا کہ اس کے پاس آیا تو اس کے دشمنی کے خلاف بات کر دیا کہ ارے فلاں تو تمہارے خلاف زید تمہارے خلاف یہ بول رہا تھا، یہ بول رہا تھا، یہ بول رہا تھا۔ اب بکر کے پاس گیا تو یاد ہؤلاء بوجہ، اس کے جیسا بات کرنے لگا کہ زید تمہارے خلاف یہ بول رہا تھا، یہ بول رہا تھا، جو دونوں میں دشمنی کرائے۔ اللہ کے نبی فرمائے ستجدون یوم القیامہ ستجدون شر الناس یوم القیامہ، کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بہت ہی برا تو پائے گا۔ اور ایک روایت دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے، مشکات کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ جو آدمی چغل خور ہوگا اور جو من کان وجہین یوم فی الدنیا، کہ جو آدمی دنیا کے اندر دو چہرہ والا منافق جس کو کہہ لیجئے اور جس کو کہہ لیجئے، یہ ہم لوگ اپنی زبان میں دوگلا اس کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ جو آدمی اس طریقے سے دو منہا سانپ ہے، کان لہو لسان من نار، تو اس کے زبان کو آگ کا بنا دیا جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے لسانانی من نار، کہ اس آدمی کا دو زبان آگ کا دیا جائے گا۔ سوچئے میرے دوستو، زبان کے اندر چھالے پڑ جائے، منہ آ جائے، زبان کٹ جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور سوچئے کہ جہنم کی آگ نار حامیہ، کہ جس آگ سے زیادہ اس کے آگے کوئی ٹمپریچر نہیں ہے فول ہائی، جتنا آخری ایٹ ہے حرارت کا اور گرمی کا ٹمپریچر کا، وہ پوری فول ہائی ٹمپریچر کے ساتھ اتنی اس کے زبان کو دو زبان اس کے لگا دی جائے گی اور لوگوں کے سامنے کر دیا جائے گا، دیکھو کہ یہ وہ آدمی تھا جو لوگوں کے درمیان دشمنی کروایا کرتا تھا اور لوگوں کے درمیان اس طریقے سے نفرت کروایا کرتا تھا، ان لوگوں کی پہچان ہو جائے گی۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہم اس طریقے سے حرکت کرتے ہیں تو سوچئے کہ نعوذ باللہ اگر ہمارے چہرہ خنزیر کی شکل میں بنا دیا جائے تو کیسی گھبراہٹ ہوگی، ہمت نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ دنیا عذاب کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں پیپر لکھنے کا ہے، پیپر میں جو چاہو لکھتے رہو لکھتے رہو، لیکن ریزلٹ یہاں نہیں نکلے گا۔ یوم تبلی السرائر، کہ جس دن یہ سارے بھیدوں کو کھول دیا جائے گا۔ خافضۃ رافعہ، جس دن پست کرنے والوں کو پست کر دے گی اور بلند کرنے والوں کو بلند کر دے گی۔ ذالک الیوم الحق، کہ وہ انصاف کا دن ہوگا۔ مالک یوم الدین، اور بدلے کا دن کا مالک، جس دن ساری چیزوں کو کھول کر کے رکھ دے گا۔ اس دن کہے گا قدمت لحیاتی، یقول الانسان یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے میں اپنے آخرت کے لیے کما کر کے بھیجتا اور ان گناہوں سے بچتا، لیکن وقت نکل چکا ہوگا، اس دن پچھتانے سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور ایک اور یہ بات یاد رکھیے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، جو 6 صحیح حدیث کی کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان 6 کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزرے تو دیکھے کہ اس مردے کو عذاب ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے صحابہ سے
کہ وما يعذبان بکبیر، کہ ان دونوں کو کسی بڑے وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، بلا انہ کبیر، لیکن ہاں بڑا بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ اس صاحب ان دو آدمی کو جو عذاب قبر ہو رہا ہے، احدہما یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک تو چغل خور تھا کہ اس کی بات اس کی تک اور اس کی بات اس کی تک، اور لڑائی کی غرض سے، فساد کی غرض سے، نقصان پہنچانے کی غرض سے۔ یہ دیکھیے کہ صرف باہر نہیں، میں شروع میں عرض کیا کہ اگر بہو اپنے بیٹے کو جدا کرتی ہے، ماں بھی شامل ہو سکتی ہے، اور بیوی اگر اپنے شوہر کو شوہر کے گھرانوں سے جدا کرتی ہے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تمام لوگوں کو ہر گھر کے اندر یہ بیماری ہے، لوگ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ صراط مستقیم جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ باریک بات لکھے کہ پلسرات پر وہی چل سکتا ہے جو دنیا کے اندر صراط مستقیم پر چل سکتا ہے۔ صراط مستقیم یعنی ایک طرف بیوی کا بھی حق ہے، ایک طرف ماں کا بھی حق ہے۔ اب عام طور پر لوگ بیوی کے بستر عیش کی لذت میں آ کر ماں کے ساتھ غداری کر دیتے ہیں، یا کوئی لوگ حماقت کی وجہ سے ماں کی طرف آ کر کے بیوی پر ظلم کر دیتے۔ نہیں، صراط مستقیم پر یعنی ہر ایک کا حق ادا کر کے صراط مستقیم پر جو شخص چلنے کی کوشش کرے گا، پل صراط کے راستے پر وہ آسانی سے چلے گا۔ اور اگر ہم دنیا کے اندر صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے ہیں تو خطرہ ہے کہ اس دن ہم پل صراط پر نہیں چل سکیں اور کٹ کر کے جہنم میں گر جائیں۔ تو اس لیے میرے دوستو ان باتوں کا خیال رکھیے کہ ان میں سے ایک یمشی بالنمیمہ، کہ وہ آدمی چغلخوری کیا کرتا تھا، وَكَانَ الْآخَرُ لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، اور دوسرا آدمی پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹے پڑنے سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ ان دو وجہ سے عذاب قبر ہوگا، بلکہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر تین وجہ سے ہوتا ہے، ایک تہائی پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، ایک تہائی غیبت کرنے کی وجہ سے، اور ایک تہائی چغلخوری کرنے کی وجہ سے۔ اگر کوئی آدمی تینوں بات سے نہ بچتا ہو تو مکمل عذاب قبر کے اندر وہ مشغول رہے گا۔ ایک آخری بات، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، آج ہم لوگ اس غیبت سے اور اس چغلخوری سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک حدیث کا مختصر مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جہنم کے اندر دو طبقہ ہے، ایک طبقہ جہیم اور ایک طبقہ حمیم۔ جہیم کا مطلب ہے جلتی ہوئی آگ، اور حمیم کا مطلب ہے کھولتا ہوا پانی۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ ایک وہ آدمی جو دوسرے، یہ چار لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے تکلیف سے جہنمی لوگ اپنے عذاب کو، اپنی تکلیف کو بھول جائیں گے اور گالی دیں گے کہ کون مردود ہے، ہم لوگ تو خود پریشان ہیں، اور یہ کون چلا رہا ہے جس کی وجہ سے اور تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ چار قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جو دوسرے کا پیسہ ہڑپ کیا ہو، خیانت کیا ہو، غبن کیا ہو، گھوٹالا کیا ہو، کسی جیسے بہنوں کو میراث نہ دیا ہو، یا اس زمانے کے اندر لڑکا والے لڑکی والوں سے کیش نقد لیا ہو، کسی کا ادھار لے کر کے ہڑپ کر گیا ہو، یا کسی طریقے سے ہڑپ کیا گیا ہو، تو اس آدمی کو آگ کے صندوق میں بند کر دیا جائے گا، اور ہیلی کاپٹر کی طرح طبقہ جہیم سے طبقہ حمیم تک چلاتا ہوا جائے گا کہ ہائے بربادی، اور اس کی تکلیف دے کر کے لوگ کہیں گے کون مردود ہے، ہم تو خود عذاب میں تھے اور یہ مزید عذاب کو بڑھا دیا۔ کہیں گے کہ یہ وہ آدمی تھا جو دنیا میں دوسروں کا پیسہ غبن کیا کرتا تھا، دوسرے کی زمین کھاتا تھا، بہنوں کو میراث نہیں دیا تھا۔ یہ سارے حقوق العباد والے جمع ہوں گے اور ان کو یہ عذاب ہوگا۔ اسی طرح ایک آدمی جو چغلخوری کے
پیشاب سے نہ بچتا تھا یجرُ امعاءہ، اپنے آنت کو ہاتھ میں اٹھا کر کے ادھر سے ادھر دوڑے گا، یہ وہ آدمی ہوگا جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ تیسرا وہ آدمی جو غلط باتوں سے لذت حاصل کیا کرتا تھا، جھوٹ کو پھیلایا کرتا تھا، تو کانا یسیل من فمہ دم وقی، اس آدمی کے منہ سے خون اور پیپ نکلے گا اور اتنی گندگی ہوگی کہ جہنم کے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ وہ آدمی تھا جو غلط باتوں کو، خاص کر کے میڈیا والے سن لے کہ غلط باتوں کو پھیلاتے ہیں اور صحیح باتوں کو چھپاتے ہیں، ظالموں کی حمایت کرتے ہیں اور مظلوموں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان لوگوں کا یہ عذاب ہوگا۔ اور ایک آدمی وہ ہوگا یاکل لحمہ، کہ جو لوگوں کی غیبت کرتا تھا، حسد کرتا تھا اور چغل خوری کیا کرتا تھا، یاکل لحمہ، اپنا گوشت نوچے گا اور طبقے حمیم سے طبقے جہنم تک دوڑے گا، جس سے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ چوتھی بات، پانچویں عورت کا جو بیان ہوا، یہ دو وجہ سے عذاب ہوگا کہ سور کی شکل میں اس کے چہرے کو بنا دیا جائے گا، باقی جسم کو گدھے کی شکل میں، اور سانپ بچھو اس کے اوپر لٹکے ہوں گے۔ یہ عذاب دو وجہ سے ہوگا، ایک چغل خوری کی وجہ سے اور دوسرا جھوٹ کی وجہ سے۔ اس لیے یہ صرف اس ہفتہ چغل خوری کی بات ہوئی، اور آئندہ ہفتہ انشاءاللہ جھوٹ کے بارے میں بات ہوگی۔ یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو دلوں کے ڈاکٹر ہیں اور دلوں کو صحیح کرنے والے ہیں، اور انبیاء اسی لیے آئے تاکہ ہمارے دلوں کو صحیح کریں، اور قرآن پاک نے بھی اعلان کیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن مال لے کر آئے گا، جائیداد لے کر کے آئے گا، بینک بیلنس لے کر کے آئے گا، لیکن کسی کو کچھ نفع نہیں ہوگا الا من اتى الله بقلب سلیم، لیکن جو پاک دل لے کر کے، صحیح دل لے کر کے آئے گا، ان لوگوں کی کامیابی ہوگی۔ یہ دلوں کے ڈاکٹر امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر کوئی کمینہ شخص تمہارے پاس چغل خوری کرے کہ دیکھو فلاں ایسے کرتا ہے، اولاً اگر تمہارے پاس طاقت ہو اس کو ڈانٹ دو، کیا اس طریقے سے بکواس کرتا ہے، شرم نہیں آتی، ایک مسلمان کے خلاف بولتے ہو۔ اور ایک حدیث ہے من اغتیبا، کہ جس آدمی کے کسی مسلمان کی برائی بیان کی گئی، ولم ینصرہ، اور اس کی مدد نہیں کیا، وہو یقدر علیہ، اور اس کے اوپر قادر تھا، فقد وقع اسمہ فی الدنیا والآخرہ، تو اس کا عذاب دنیا اور آخرت کے اندر اس کو مل کر کے رہے گا۔ اگر کسی کی برائی ہمارے پاس کی جا رہی ہے اور ہم ہاں الٹا ملائے، دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ اس لیے امام غزالی فرمائے اگر اس بیماری کو ختم کرنا ہو، ڈانٹ دو، شرم نہیں آتی ایک مسلمان کے خلاف بولتے ہو، ایک دیندار کے خلاف بولتے ہو، اس طریقے سے تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ آئندہ کبھی جرأت مت کرنا میرے پاس بولنے کا۔ ایک علاج تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو آدمی چغل خوری کیا ہے اس کی بات پر یقین نہ کیجئے کہ یہ آدمی فاسق اور فاجر ہے، اور فاسق اور فاجر آدمی سچا نہیں بول سکتا ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جس کے خلاف بولا گیا اس کے خلاف زیادہ تحقیق نہ کریں کہ یہ آدمی واقعتاً یہ کیا ہے یا نہیں۔ ہاں اللہ یہ کہ اگر کسی کے جان کا مسئلہ ہے وہاں پر ایک الگ بات ہے کہ کوئی کسی کے جان مارنے کی اسکیم بنایا تو وہاں پر خبر کرنا ضروری ہے کہ دیکھو ہوشیار رہنا، تمہیں مرڈر کرنے کی اسکیم بنائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بات میرے پاس بولی گئی کسی کی چغل خوری میں تو ہم اس بات کو آگے نہ بیان کریں۔ اس طریقے سے اگر ہم لوگ عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چغل خور کو ہمت نہیں ہوگی کہ آئندہ وہ چغل خوری کرے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو چغل خوری کی اور دیگر تمام ہلاک کرنے والی بیماریوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔